بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے خواتین کا حج، محرم کے مسائل اور پردے کے شرعی احکامات۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حج پر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اسے حج کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہیے۔ حج کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم کا ہونا شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں۔ اگر خواتین حالت حیض میں ہوں تو بھی میقات سے احرام کی نیت ضروری ہے۔ پاکستان سے جانے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اس لیے ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ خواتین اگر حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر پاکستان سے جانے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اس لیے ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ خواتین اگر حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ پردے کی شرائط کو پورا کرتا ہو۔ خواتین حالت احرام میں زیور، گھڑی، اینک وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو اور میک اپ کا استعمال درست نہیں۔ اسی طرح بال کاٹنا بھی منع ہے۔ خواتین کے احرام میں نقاب اور دستانوں کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ سلے ہوئے نقاب کی بجائے خواتین ایسی اوڑھنی اوڑھ سکتی ہیں جسے بوقت ضرورت چہرے کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ چہرے کو چھو بھی لیں تو کوئی حرج نہیں کہ چہرے کو کپڑا چھونے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی۔ حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے، لیکن جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا اور کسی کو اذیت دینا منع ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔
तलबिया उस वक्त तक पढ़ा जाएगा जब तक कि तवाफ शुरू न हो जाए। हज का एहराम बांधने और तलबिया कहने के बाद एक मर्तबा अल्लाहुम्मा हज्जतुन ला रियाअ फीहा वला सुमा कहना मसनून है कि ऐ अल्लाह ऐसे हज की तौफीक दे जिसमें न दिखावा मकसूद हो और न शोहरत। मक्का पहुंचकर मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त पहले सीधा पांव अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका। अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे और अपनी रहमत के दरवाजे मुझ पर खोल दे। जब बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़े तो दुआ करें, ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है। काबतुल्लाह के करीब पहुंचकर हजर अस्वद से तवाफ का आगाज करें। खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने का नाम तवाफ है। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही खत्म होता है। याद रखिए, हज में न तो हजर अस्वद की इबादत की जाती है और न ही खाना काबा की, बल्कि इबादत तो उस घर के रब ही की जाती है। जैसा कि कुरान पाक में आता है, फल्यअब्दू रब्ब हाज़ल बैत, बस इनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। तवाफ के लिए बावुज़ू और नजासत से पाक होना शर्त है। अगरचे तवाफ की इब्तिदा हजर अस्वद को चूमने से होती है, लेकिन अगर रश या भीड़ की वजह से चूमना या छूना दुश्वार हो तो हजर अस्वद की तरफ हाथ से इशारा करना काफी है। बाज लोग उस लकीर पर जिससे हजर अस्वद की निशानदही होती है काफी देर के लिए खड़े होकर दुआएं पढ़ने लगते हैं और दूसरे लोगों के लिए जहमत का बायस बनते हैं। ऐसे में कोशिश कीजिए कि जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो दायां हाथ उठाकर हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर फौरन आगे बढ़ जाएं। उस जगह पर रुककर दूसरों को अजियत न दें और खासतौर पर खवातीन तो ऐसे मौकों पर मर्दों से हरगिज गुत्थम गुत्था न हो। हजर अस्वद के अलावा रुकन यमानी को छूना भी मसनून है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन न हो तो इशारे की जरूरत नहीं और भीड़ के वक्त खासतौर पर रुकन यमानी को छूने की कोशिश न की जाए। रुकन यमानी के बाद हजर अस्वद तक का जो मकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर जो दुआ पढ़ी वो है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तवाफ के दौरान तिलावत कुरान, तस्बीह, दुआएं और अज़कार करने चाहिए। अगरचे गुफ्तगू की इजाजत है, लेकिन सिवाय अशद जरूरत के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमी जमार और बैतुल्लाह के तवाफ को अल्लाह का जिक्र कायम करने का जरिया बनाया गया है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नमाज की तरह है, लिहाजा दौरान तवाफ कम से कम बात करो। बैतुल्लाह का तवाफ दिन और रात में किसी भी वक्त किया जा सकता है। दौरान तवाफ अगर शरई उज़्र के बायस तवाफ का सिलसिला मुनक़ते करना पड़े तो उज़्र दूर होने के बाद पहले चक्कर शुमार करके सिर्फ बाकी चक्कर पूरे करें और उसी जगह से आगाज करें जिस जगह से सिलसिला मुनक़ते किया गया था। हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, लिहाजा हतीम के बाहर से तवाफ करें। तवाफ खत्म होने पर मकाम इब्राहिम के करीब 2 रकत नमाज अदा करें। अगर वहां जगह न हो तो पूरी मस्जिद में जहां भी जगह मिले 2 नफल अदा कर लें और इसमें भी कोशिश करें कि मर्दों के करीब नहीं बल्कि खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हिस्से में नमाज अदा की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ की रकतों में से एक रकत में कुल या अय्युल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई। तवाफ खत्म होने पर जमजम पिए, कुछ सर पर भी डाल सकते हैं और जमजम पीने से कबल दुआ मांगे क्योंकि ये भी कबूलियत का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है, लिहाजा मैं इस नीयत से पीता हूँ कि क़यामत के रोज मैदान हशर में प्यास की शिद्दत से महफूज रहूं। जमजम का पानी पीने के बाद सफा और मरवा की तरफ जाकर सई की इब्तिदा करनी चाहिए। साई हज या उम्रा का रुकन है, ये अदा न किया जाए तो हज और उम्रा अदा नहीं होता। सई सफा से शुरू होगी और मरवा तक 1 चक्कर शुमार होगा। इसी तरह मरवा से सफा तक दूसरा और यूं 7 चक्कर मुकम्मल किए जाएंगे जो मरवा पर मुकम्मल होंगे। सफा पहाड़ी पर इतना चढ़ें कि बैतुल्लाह नजर आए और क़िबला रुख होकर ये मसनून अल्फाज कहें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی۔ صفا اور مروہ کے سب ستونوں کے درمیان مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، مگر عورتیں اپنی عام رفتار سے چلیں۔ کسی عذر کی بنا پر سواری پر بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ سعی کے دوران بھی کثرت سے دعائیں کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، یعنی جو بھی اللہ کا ذکر ممکن ہو کرتے رہیں۔ سعی کے دوران باوضو ہونا شرط نہیں۔ سعی کے اختتام پر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر خواتین صرف 1 یا 2 پور انگلی کے برابر بال کاٹیں، نہ کہ سارے بالوں کی ٹرمنگ، یہ ضروری نہیں۔ عورتیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بال مردوں کے سامنے نہ کاٹیں، الگ سے ایک طرف ہو کر کاٹیں۔ عمرہ مکمل ہونے پر جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے مسجد سے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایام حج تک قیام مکہ کے دوران اگر آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں۔ خاص طور پر صف درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی دوسرا دور بھی کھڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ نماز میں امام سے پہلے نہ رکوع اور سجدے کی طرف جائیں اور نہ ہی امام سے پہلے سر اٹھائیں۔ ہر سٹیپ پر امام کی اقتداء کرنا لازم ہے۔ اسی طرح حرم پاک میں فرض نماز کے بعد عموماً نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ خواتین وہاں جب موجود ہوں تو نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور میت کی بخشش کی مسنون دعا بھی یاد کر لی جائے تو بہتر ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا، بلکہ صرف مسجد نہیں باہر بھی ہر طرف صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، اپنی جسمانی طہارت کا بھی خیال رکھیں اور عمومی طور پر ایک بھائی چارے کی فضا کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، شور و غل کرنا نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کر لیں۔ احرام باندھتے ہی تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا کریں۔ خواتین حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہیں۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ راستے میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پکارا جائے گا۔ زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ ہوتا ہے، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس روز میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قبلہ رخ ہو کر وقوف کیا جائے گا۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہوگی۔ وقوف عرفہ کے دوران زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر تلبیہ، تکبیر اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آگ سے برات کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، امت مسلمہ اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے خوب خوب دعائیں مانگیے۔ یہ وقت نہایت اہم وقت ہے، اس کو صرف کھانے پینے اور آرام کرنے یا گپ شپ میں بالکل ضائع نہ کریں۔ معلوم نہیں زندگی میں آئندہ ایسا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں
جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کر دے۔ یاد رکھیے یوم عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ جائیں۔ اب 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ مزدلفہ کی تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے کچھ حصے میں سونا مسنون ہے۔ نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگے، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس روز منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کریں، بال کٹوائیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کریں۔ ان مناسک کی ترتیب میں فرق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج آپ کسی وجہ سے طواف نہ کر سکیں تو اگلے روز یا اس کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً خواتین اگر حالت حیض میں ہوں تو آئندہ چند روز میں پاک ہونے کے بعد بھی طواف کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ طواف فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ جب تک طواف افاضہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک عورت اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوتی۔ 11، 12، 13 ذی الحج ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ دن ذکر الہی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کی راتیں منا میں بسر کرنی واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص 13 ذی الحج تک منا میں نہ ٹھہرنا چاہے تو 11 اور 12 کے 2 دن ٹھہرنے کے بعد بھی واپس آ سکتا ہے۔ ان دنوں میں روزانہ تینوں جمرات، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارنی واجب ہیں۔ یاد رکھیے ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف کو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ حج کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی حج کے مناسک پورے ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا ہے، جو کہ واجب ہے، لیکن حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے مدینہ کی زیارت بھی اس سفر میں کر لینا باعث سعادت ہے۔ مدینہ میں مکہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ مسجد میں باقاعدہ حاضری دینا اور نمازیں پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل تحیت المسجد 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول پر حاضری دیں تو اس وقت بہت صبر و تحمل سے کام لیں۔ چونکہ خواتین کے لیے اوقات زیارت کا دورانیہ کم ہوتا ہے، اس لیے عموماً بہت بھیڑ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دھکے بھی دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ادب اور احترام لازم ہے۔ اس موقع پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، روضۃ الجنہ میں نفل پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے تاکہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام پڑھیے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں پاس ہیں، ان دونوں کو بھی الگ الگ سلام کیجیے۔ سلام کے بعد پھر درود شریف پڑھیے، قبر کی طرف سجدہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ مسجد نبوی میں حاضری کے علاوہ مسجد قباء جانے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عازمین حج کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اس عالم دی اسکالر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کوئی اچھا سا کامنٹ ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.